الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ پڑھ رہے تھے کہ ان کا اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ معاملہ کیسے تھا۔ نہایت ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے اپنے خیال میں دین کا علم پڑھنے اور دین کی بات کہنے سننے والے، ان کی آئی زندگی خوبصورت نہیں ہوتی۔ انا للہ و انا الیہ، بہت ہی زیادہ افسوس اور گھٹیا بات۔ ان سے لوگ توقع رکھتے ہیں کہ ان کی آئلی زندگی کے حوالے سے رہنمائی ہے اور وہ قابل شرم ہوتی ہے۔ شاید اسی لیے ایسے لوگوں پر غصہ دو گنا ہو، ایک تو ان کی بد معاملگی کا، اور دوسرا کہ وہ دین کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ ایک بے دین شخص ماں باپ کا نافرمان ہو، بیوی پر ظلم کرے، بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرے، بری بات ہے، لیکن کہا جائے گا بے دین شخص ہے۔ لیکن دین والا اور اس سے آگے دین کی بات کہنے والا نہایت ہی قابل شرم بات۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کی زندگی اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے شیدائی فیدائی ہوتے ہوئے ایک بہترین نمونہ تھی۔ ابھی آپ میرے ساتھ آج کے سبق میں ایک یا ایک سے زیادہ واقعات سنیں گے، اندازہ کرنا۔ کل کے سبق میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے، اور ان کے نکلنے کا سبب سوائے بھوک کے اور کچھ نہ تھا کہ کچھ مل جائے۔ ان کے ساتھی بھی وہ بھی بھوک کی خاطر ہی اپنے اپنے ٹھکانوں سے باہر آئے۔ اب کیا ہوا؟ آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہم اٹھے، یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آپ جی بیٹا اپنے آپ کو چوکو چوبند کرو، ایکٹیو کرو۔ ہم اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہو گئے، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما جاء بكم هذه الساعة، اس وقت تمہاری آمد کا سبب کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاء بنا الجوع، ہمیں بھوک لائی ہے۔ اور یہاں اللہ پاک مجھے آپ کو توفیق دے، وہ آپ جی توجہ کرو، جو دین والا ہے، داعی ہے، اس کو صرف علمی رہنمائی نہیں بلکہ لوگوں کے ساتھیوں کے دیگر معاملات میں بھی ان کے لیے معاون اور مددگار ہونا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کے تو امام ہیں ہی، اب بھوک لگی تو کہاں ہے؟ پھر بھی ان کے پاس بعض علم والے وہ سمجھتے ہیں نہ، ہمارا کام صرف لینا 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 ہی ہے۔ آئیں گے تو کیا دو گے؟ ہمارے پاس آؤ گے تو کیا لے کے آؤ؟ گھٹیا پن ہے۔
دین پر دھبا ہے، دین والا بس کھاؤ ہے۔ یہ عجیب دین بنا رکھا ہے ہم لوگوں نے، دین والا انشاءاللہ دینے والا بنے۔ اب وہ آئے ہیں کس لیے؟ مسئلہ پوچھنے کے لیے تو نہیں آئے۔ اڑوس پڑوس میں اللہ پاک نے جن کو مسجد میں آنے کی، دین سے تعلق کی، سعادت سے نوازا، کوشش کریں کہ ان کا ہاتھ اوپر ہو نیچے نہ ہو۔ کوئی یہ نہ کہ یہ مولوی پڑوس میں آگے مصیبت ہی پہ گئی، منگدہ ہی منگدہ۔ یہ دین کے لیے کوئی اچھی خدمت نہیں بلکہ ناپسندیدہ بات ہے۔ داڑھی ہے، کچھ اللہ نے دین کی سمجھ دیا، اللہ سے بھی مانگیں کہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے صرف یہ نہیں کہ محتاج نہ کرنا بلکہ یہ بنانا کہ ہم لوگوں کے کام آ سکے، مالی جو بھی ہو سکے۔ اور اس سے اللہ کی فضل و کرم سے دین کی خدمت بہت خوبصورت ہوتی ہے، دین کی عظمت دلوں میں راسخ ہوتی ہے۔ انہوں نے بیان کیا فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطبق، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھال منگوایا، فیہ تمر، اس میں کھجوریں تھیں، فَآتَى كُلَّ رَجُلٍ مِّنَّا ثَمَرَتَيْن، ہم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو دو دو کھجوریں دی، کوئی اتنی فراخی نہ تھی، اور فرمایا کُلُوا هَاتَيْنِ التَّمْرَتَيْن وَاشْرَبُوا عَلَيْهِمُ الْمَاءَ، یہ دو دو کھجوریں کھاؤ اور اوپر سے پانی پیو، فَإِنَّهُمَا ستجزیانکم یومکم ھذا، تو یہ تمہارے لیے آج کے دن کے یہ کافی ہو۔ اللہ اکبر، کتنی زیادہ تنگ دستی کی کیفیت، سارے دن کے لیے ان حضرات صحابہ کی جو ذات تھا کیا تھا، دو کھجوریں اور پانی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا فاکلت تمرتن، اللہ اکبر، تو میں نے ایک کھجور کھائی، فجعلت تمرتن فی حجرتی، اور میں نے ایک کھجور اپنی گود میں رکھ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ لما رفعت هذه التمرہ، یہ کھجور تو نے کیوں اٹھا دی، بجائے منہ میں ڈالنے کے گود میں رکھ دی ہے۔ اور یہاں یہ بھی نوٹ کیجئے جو مدرس ہے، ٹیچر ہے، کوئی بوری سر سے پھینک نہیں رہا، اسے دیکھنا چاہیے کہ اپنے شاگردوں کی کیفیت، ان کی حرکات سکنات کیا ہے۔ دو کھجوریں دی ہیں بس نہیں، دھیان رکھا ہے کرتا کیا ہے۔ ایک انہوں نے کھائی، ایک گود میں رکھی، آپ نے فرمایا یہ کھجور کیوں اٹھائی ہے؟ اور میں نے عرض کیا رفعتها لأمی، میں نے یہ کھجور اپنی اماں کے لیے اٹھا لی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلھا، کھا لو، فَإِنَّا سَنُؤْتِيكَ لَهَا تَمْرَتَيْن، ہم یقیناً تجھے تیری اماں کے لیے بھی دو کھجوریں دیں گے۔ اس وقت ایک کھجور دینا شاید عام حالات میں 1,00,000 روپیہ دینے سے کی، بھوکے ہیں اور بھوک ہی نے گھر سے نکالا ہے، اور بھوک ہی نے جرأت دی ہے کہ عرض کریں بھوک لائی، پھر اس وقت 50% چیز اماں کے لیے محفوظ کرنا، اللہ ہی جانتا کہ اس کی کیا شان۔ فَأَكَلْتُهَا فَأَعْطَانِي لَهَا تَمْرَتَيْن، تو میں نے
دوسری کھجور بھی کھاوی، اور جناب سید المرسلین سید الخلق صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میری اماں کے لیے بھی 2 کھجوریں عطا فرمائی۔ اے مولا کریم، ہم نالائق، ناکارے، نکمے اپنے والدین، اپنی ماں کے حقوق کو ضائع کرنے والے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ہماری ان کے بارے میں کوتاہیاں، غلطیاں، بدتمیزیاں، نالائکیاں ان کو معاف فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ دے، اور ہمیں ان کے لیے جب تک زندگی ہے صدقہ جاریہ بنائے رکھ، صدقہ جاریہ بنائے رکھ، صدقہ جاریہ بنائے رکھ۔ اے اللہ ہمارے کنبوں میں یہ خیر کی بات جاری و ساری فرما، نسلوں میں جاری ساری رہے، بہن بھائیوں میں، ان کے کنبوں میں، اور پوری امت میں ماں باپ کے ساتھ بہترین طرز عمل، بہترین سلوک اپنے فضل و کرم سے جاری و ساری فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔